کے حوالے سے معاملات کو ذکر کرنے کا عرض کیا تھا. اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان ارشادات کا مجموعہ جو مشکات شریف میں موجود ہے اس کو آج سے شروع کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو مکمل کرنے والا بنائے. اس کے بہت سے فائدے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات بعینی ہی ہم سنیں گے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور اللہ عمران من سمع مقالتی، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جو میری باتوں کو سنے، جو میری باتوں کو بیان کرے، جو میری باتوں کو آگے سنائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کا ہم حصہ بن رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آپ قربانی کے جو مسائل سنتے رہتے ہیں وہ ان احادیث کے ضمن میں بہت سے ایسے مسائل آئیں گے تو جن کی وجوہات بھی آپ حضرات کو بڑے اچھے طریقے سے ان احادیث کے ساتھ سمجھ میں آئیں گے. پہلی حدیث ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بيده وسمى وكبر قال رأيته واضحا قدمه على صفاحهما ويقول بسم الله والله أكبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبوں کو جو سینگوں والے تھے بکبشین املحین اقرنین، سینگوں والے یعنی جن کے سینگ لمبے لمبے تھے، یا یہ کہ ان کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہیں تھے اور ابلق تھے. ابلق کہتے ہیں سیاہ و سفید کو، یعنی کہ درمیان میں سیاہ رنگ کے دھبے بھی تھے. اگلی حدیث میں اس کی وضاحت ہے. اس کی قربانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر خود اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح فرمایا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو یا کلے پر پاؤں رکھے ہوئے تھے. یعنی کہ جب ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت اس کی گردن نہ ہلے تو اس کے پہلو پر پاؤں رکھتے ہیں تاکہ اس کو ذبح میں زیادہ تکلیف نہ ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پاؤں رکھا ہوا تھا. کچھ لوگ گھٹنا رکھتے ہیں کہ اس میں طاقت زور زیادہ ہوتا ہے جانور کے اوپر، کیا پاؤں رکھتے ہیں یہ بھی ثابت ہے اور جائز ہے. اور بسم اللہ واللہ اکبر کہتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا ہے کہ رسول اکرم دوبارہ سننے صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبوں کی جو سینگوں والے تھے یعنی جن کے سینگ لمبے تھے اور وہ ابلق تھے یعنی سیاہ رنگ کے تھے ان کی قربانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر خود اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر کہتے تھے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذبح کے آداب کو جانتا ہو اور قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. یہ سب سے افضل ترین چیز ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کو ذبح کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو ذبح فرمایا تھا. بطور مثال ممکن نہیں ہے تو بصورت دیگر اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص سے ذبح کروائے اور خود وہاں پر سامنے موجود رہے. ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ کہنا حنفیہ کے نزدیک شرط ہے. ہمارے نزدیک اللہ کا نام لینا یہ شرط ہے. اگر جان بوجھ کے نہیں لیا تو جانور ہی حلال نہیں ہوگا، جانور حرام ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے، کہہ دینا ہے، اسے کہہ دینا زیادہ اچھا ہے.
لیکن ہمارے ہاں شرط ہے اگر اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے تو بھولے سے رہ جاتا ہے، کبھی جلدی میں رہ جاتا ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیا تو اب وہ ذبح کرنے والا چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور اس کا ذبح کرنا حلال نہیں ہے، قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور اللہ کا نام لینا اور بہتر ہے اس کے ساتھ تکبیر بھی کہے، یعنی واللہ اکبر کہے، واللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ وَيَقُولُ بسم اللہ واللہ اکبر کی طرف اشارہ ہے کہ واللہ اکبر یعنی واو کے ساتھ کہنا افضل ہے۔ ذبح کے وقت درود پڑھنا جمہور کے نزدیک مکروہ ہے، امام شافعی کے نزدیک سنت ہے۔ ذبح کے وقت درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذبح کے وقت کوئی دوسری دعا پڑھ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے اس حدیث میں سنی وَيَقُولُ بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کے علاوہ دوسری دعا بھی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ کہے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرنا شروع کر دے۔ بسم اللہ اللہ اکبر یہ بھی ثابت ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر، اللہ کا نام لیا، تکبیر پڑھی، تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ حدیث کے اوپر عمل ہے۔ اور آگے وَيَقُولُ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ دونوں اسی حدیث سے ثابت ہے، لہذا کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی درست ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی درست ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ اکبر کے الفاظ خود زبان سے فرمائے ہیں، لہذا یہ کہنا زیادہ افضل ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے چند ایک مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دمبے کی قربانی جائز ہے۔ یہ اس میں مسائل ہیں جن جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، میں انشاءاللہ پرچہ ایک دو دنوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں گا، جس کے اندر وہ سب لکھا ہوا ہے۔ صرف اس جانور کی قربانی جائز ہے، ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی بھائی۔ چنانچہ کوئی کہ جی مرغی کی قربانی کر لیتے ہیں بکرے کے وزن کے مطابق، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہرن کی قربانی کر لیتے ہیں تو وہ بکرے کے جیسا ہوتا ہے، نہیں بھائی، اگرچہ حلال جانور ہے لیکن ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے ان کی قربانی جائز ہے، لہذا بھیڑ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، دمبا چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کی قربانی یہاں سے صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آگے چیز آئے گی۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، بطور مثال ذبح کرنا نہیں جانتا یا دل کا کمزور ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو ذبح کے وقت خود سامنے موجود ہو، یہ ہونا زیادہ افضل ہے۔ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کی قربانی ہوتی ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہوتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر آخری مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہنا یہ اس وقت ضروری ہے، یعنی اللہ کا نام لیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ قربانی کے بعد دعا کی جائے، اللہم تقبل منی، اے اللہ اس سے میری طرف سے قبول فرمائیے، کما تقبلت من نبی کا، کما تقبلت من حبیبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کما تقبلت ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ اگلی حدیث جو ہے اس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو یہ نہیں قربانی ذبح ہونے کے بعد اپنے طور پر اللہ سے دعا بھی کی جائے۔ اجتماعی دعا ہونا ضروری نہیں ہے اور اجتماعی دعا بھی ثابت بھی نہیں ہے۔ جب قربانی ذبح ہو جائے، جانور کی جان نکل جائے، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے، جیسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمائی تھی، ایسے آپ میری طرف سے اسے قبول فرمائیے۔ تو یہ ایک حدیث کے ضمن میں چند ایک چیزیں آ گئی۔
آگے بھی احادیث آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ معاملات درس کروں گا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.